بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. تو جی کچھ خبریں ہیں اور اہم خبریں ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں اور اس کے بعد پھر مین جو سٹوری ہے وہ ہے پولیٹیکل سٹوری ہے. خاص طور پہ پی ڈی ایم کے جو قیادت ہے، اور پی ڈی ایم سے مراد ایک ہی ہے جی، وہ ہے مسلم لیگ نواز. اور مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ دونوں اب بے تاب ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا فوجی قیادت کے ساتھ رابطہ ہو جائے، ہمارا فوجی قیادت کے ساتھ رابطہ ہو جائے. اور اس بات کا انہوں نے برملا اظہار کیا ہے اور فوجی قیادت سے کہا ہے کہ جناب آپ ہماری طرف توجہ دیں، کوئی ملاقات کا نکالیں سبب، ہم ملاقات کے لیے تیار ہیں. کیسے کہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا جی، کیونکہ اب اوپنلی انہوں نے کہا ہے. کس جگہ پہ کہا ہے یہ بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. پھر ایک ہے پرائز بانڈ والوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے، جنہوں نے پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، ان کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے. اور پھر ترین گروپ کے ساتھ جو میں نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین کی گرفتاری، تو جہانگیر ترین کی گرفتاری سے پہلے ایک اور ان کے رہنما کی گرفتاری کا سامان کیا جا رہا ہے. اور وہ ایک ایم پی اے کے خلاف شہزاد اکبر صاحب براہ راست آ گئے میدان میں، ایف آئی آر درج کروا دی ہے. یہ ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے. یہ 3-4 خبریں کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں. اور وہ خبریں ہیں جناب، پہلی یہ ہے کہ پاکستان کو ایک اچھی خبر پاکستان کے لیے کہ تحریک طالبان پاکستان کالعدم، ان کے ایک اہم کمانڈر تھے مفتی خالد، انہیں افغانستان میں فارغ کر دیا گیا ہے. اور یہ یہاں سے مفرور تھے اور نامعلوم مقام پہ موجود تھے، اور جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فورسز کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو کمانڈر بہت زیادہ سرگرم تھے ان میں سے مفتی خالد ایک تھے. اور پاکستان کے قبائلی جو اضلاع ہیں باجوڑ اور محمد، یہاں کے ان کا تعلق تھا. اور صوبہ کنڑ سے ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اور ان کو نامعلوم افراد نے قتل کیا ہے جی. اور پاکستان نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور افغان حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. اور مفتی خالد پہ جی جو الزامات ہیں وہ ہیں کہ 2008 کی الیکشن کمپین کے دوران، یعنی پاکستان میں جو انتخابات چلے تھے اس میں سیاسی جلسوں پہ انہوں نے حملے کیے تھے، اور اس میں 36 افراد پاکستانی شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے تھے. اور اسی طریقے سے 2016 کو چارسدہ کی باچا خان یونیورسٹی پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی ان کا نام تھا. اور باچا خان یونیورسٹی میں بھی 19 افراد پاکستان کے 19 شہری جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور 17 زخمی ہوئے تھے. یہ ساری، اور پھر ان پہ پاکستان ایئر فورس کی ایک عمارت اور بس حملے کے پہ الزام تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کافی امپورٹنٹ آدمی تھے جی، اور پاکستان کو مطلوب تھے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز، اور ان کو افغانستان میں مار دیا گیا ہے. اور ملا فضل اللہ پہلے ہی، منگل باغ، شاہد اللہ شاہد، عبداللہ اور دیگر جو ہیں وہ پہلے ہی فارغ کیے جا چکے ہیں. تو یہ سب ہو رہا ہے افغانستان میں. تو جو یہ کہتے ہیں کہ جو الزام لگاتے ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب بھی قومی مفاد اور قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایکٹ کرتی ہے تو وہ بھرپور کرتی ہے. تو یہ ایک اچھی خبر تھی. تو اس کے بعد آتے ہیں جی پرائز بانڈ والوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے. 40,000 اور 25,000 کے جو انعامی بانڈز ہیں ان کے لیے ان کی مدت توسیع کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ بین کر دیے گئے ہیں. اور 40,000 والے بھی، 25,000 والے بھی، 15,000 والے بھی، 7,500 والے بھی، یہ سب کے سب بین کر دیے گئے ہیں. کیونکہ فیٹف کا خیال تھا کہ
یہ کیا کہنا چاہیے بلیک منی کی ایک وجہ بنتی ہے، لہٰذا ان کو ختم کیا گیا ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف کی شرائط میں شامل تھا، لیکن اب ان کی مدت ختم ہو رہی تھی تو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ تمام جو ہیں یہ پرائز بانڈز، خاص طور پہ 40,000 والے اور 25,000 والے، تو اب ان کی واپسی کی تاریخ جو ہے وہ 30 ستمبر ہے۔ 30 ستمبر تک آپ واپس کر سکتے ہیں، اور جن جن کے گھروں میں پڑے ہیں وہ دیں جناب، بینکوں میں جائیں واپس کریں اور کیش لیں، ورنہ یہ ناکارہ ہو جائیں گے 30 ستمبر کے بعد۔ اس کے بعد آتے ہیں جی مین سٹوریز ہمارے پاس کیا ہیں۔ پی ڈی ایم کی طرف بعد میں آتا ہوں، کیونکہ اس میں وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملات طے کیے جائیں۔ تو سب سے پہلے تو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اسد طور کے گھر گئی جی، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ اور اب آتے ہیں جہانگیر ترین صاحب۔ جہانگیر ترین صاحب کا میں نے معاملہ بتایا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب نے لاہور آفس کا وزٹ کیا ایف آئی اے کا، اس کے بعد سے یہ خبریں سرگرم تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس دوران نذیر چوہان صاحب تھے ایم پی اے لاہور سے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کافی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے وہ، اور وزیر اعظم عمران خان پہ بھی انہوں نے تنقید کی، لیکن انہوں نے شہزاد اکبر صاحب جو کہ ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے، ان کے بارے میں ایسی باتیں کیں، خاص طور پہ ان کے عقائد کے بارے میں۔ تو ان پہ شہزاد اکبر صاحب نے پھر ایک ایف آئی آر درج کروا دی ہے، اور اس میں سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور جیسے نذیر چوہان صاحب نے کیے تھے اس سے کہیں زیادہ سخت قوانین کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا ہے، اور وہ ہے 506 پاکستان کی مقدمہ کی دفعہ جو ہے تعزیرات پاکستان 506 258 189 153 کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے، اور یہ کافی سخت ہے۔ کسی پہ الزام لگانا اور پروپیگنڈا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد ترین گروپ اور حکومت کے درمیان معاملات مزید کشیدگی کی طرف جانے کا خطرہ بڑھ گیا، اور ترین گروپ نے کہا ہے کہ یہ انتقامی کارروائیاں جو ہیں یہ اس سے نقصان ہوگا۔ ایک طرف جہانگیر ترین کے بارے میں ہے جی کہ ان کو بھی کوئی ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا نذیر چوہان صاحب کے خلاف بھی۔ اس کا مطلب جو مجھے لگتا ہے کہ یہ کام نہ ہوتا اگر میجورٹی جو ہے جے کے ٹی گروپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی وہ کلٹیویٹ ہو چکی ہے، گورنمنٹ ان کو کلٹیویٹ کر چکی ہے، وہ واپس پی ٹی آئی میں آ چکے ہیں، اور ان میں سے زیادہ اکثریت آپ کہہ لیں وہ یہ کہہ چکی ہے، یقین دہانی بھی کروا چکی ہے کہ ہم نہ بجٹ میں کوئی پرابلم پیدا کریں گے پنجاب میں اور مرکز میں، اور نہ ہی ہم کسی عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ بنیں گے۔ اب وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ ہارڈ لائنر تھے اور وہ ضرورت سے زیادہ آگے چلے گئے، تو ان میں سے نذیر چوہان صاحب بھی ایک تھے، تو اب انہوں نے ایک ایک کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ تو میری اطلاع یہی ہے کہ یہ بجٹ کے بعد کام مزید تیز ہو جائے گا، لیکن نذیر چوہان صاحب کے خلاف جو کیس کیا گیا اس کے لیے بجٹ کا بھی انتظار نہیں کیا گیا۔ نذیر چوہان صاحب واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جو الزام لگائے تو اتنے دن تھے شہزاد اکبر صاحب کے پاس، وہ تردید کر دیتے، لیکن شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ اب عدالت میں ہی پتہ چلے گا کہ کسی کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرنا اور کسی کے خاص طور پہ ایسے الزام لگانا جس سے ان کی جان خطرے میں ہو، تو اب عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ اب تو صرف ہم ہی نہیں بلکہ اب تو موسٹ میجورٹی جو میڈیا، ایون ان کے اپنے لائک مائنڈڈ جو ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکس بند کر دینی چاہیے اب شریف فیملی کو مسلم لیگ نواز کے اندر جو ہو رہی ہے۔ ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں، ایک طرف مریم ہے، شین میم آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک چلتا رہتا ہے۔ پروکسیز شہباز شریف صاحب کی بھی پروکسیز ہیں، یعنی کہ ایم پی ایز ایم این ایز لیڈرز کی صورت میں وہ ان کے ذریعے اپنی لڑائی لڑتے ہیں۔ ادھر مریم صفدر صاحبہ کی اپنی پروکسیز رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، وہ ان کے ذریعے فائرنگ کرواتے ہیں،
اور ان کے ذریعے جو کچھ کنوے کروانا ہے، تو انہوں نے اب سارے دانشور انٹلیکچوئل جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو یہ سرکس بند کر دینی چاہیے اور فیصلہ کریں کہ کس نے پارٹی چلانی ہے کس نے نہیں چلانی۔ لیکن بہرحال پی ڈی ایم کا اجلاس اور اس میں اس تاثر کی نفی کرنے کی کوشش کی گئی، اور شہباز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ ایک ہی گاڑی میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں، سربراہی اجلاس میں شریک ہوئے اور یہ خبر چلوائی گئی، فوٹیج بھی ریلیز کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تنقیہ تو ضرور ہے، اور چور جو ہے وہ اس کو چوری فیل ہو رہی ہے کہ ہم پکڑے نہ جائیں، لہٰذا انہوں نے ایک کاسمیٹکس میئرز کیے کہ چلیں اس طرح صحیح ہم ایک ہی گاڑی میں جاتے ہیں تاکہ یہ تاثر ختم ہو۔ لیکن وہ تاثر ختم ہو نہیں سکا۔ جب پریس ٹاک ہوتی ہے تو اس میں پوچھا جاتا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کی واپسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو حیران ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کی مولانا فضل الرحمان صاحب، ایک لمبی تمہید باندھ کے جواب دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی مریم صفدر صاحبہ کھڑی ہیں، وہ آگے بڑھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے جی، بار بار اس پہ سوال مت کریں، یعنی وہ کوئی گنجائش نہیں رکھنا چاہتے۔ پھر پی ڈی ایم کے جو قیادت اسد طور صاحب کے گھر گئی، وہ نواز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ویڈیو کے ذریعے خطاب فرمایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل آپ سب کو ان معاملات کو اچھالنا چاہیے، اچھا خاصا اس کو ایشو بنانا چاہیے، جو صحافیوں پہ تشدد کا ہے تو آپ کو ان کے گھر بھی جانا چاہیے۔ تو وہ پھر ابصار عالم صاحب اور اسد طور صاحب کے غالباً گھر بھی گئے، تو یہ چیزیں ہوئیں۔ تو خیر یہ اپوزیشن کا ہوتا ہے جی کہ جب بھی کسی گورنمنٹ کو تو پھر جو بھی اینٹ پتھر ہوتا ہے وہ مار دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے اپنے دور میں صحافیوں پہ غداری کے مقدمات درج ہوتے رہے ہیں، اور غداری بھی ملک سے غداری کے براہ راست، میں بھی اس میں شامل تھا، ہوا تھا کوئٹہ میں، تو وہ تو بلوچستان حکومت کی مہربانی اس وقت کی صوبائی حکومت کی کہ انہوں نے وہ مقدمہ واپس لے لیا۔ مجھ پہ بھی تھا، سلمان اقبال صاحب پہ، ویس توحید صاحب پہ، ہمارے شاہ رند صاحب تھے کوئٹہ کے بیورو چیف، سب پہ تھا، تو لہٰذا وہ اتفاق کی بات ہے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ مشاہد حسین سید پہ بھی ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ کا نجم سیٹھی صاحب پہ ہو چکا ہے، ملیحہ لودھی پہ ہو چکا ہے، یہ سارے مقدمات، اور انہی کے موسٹلی مقدمات میر شکیل صاحب کے خلاف ہو چکا ہے، یہ نواز شریف صاحب کے دور میں زیادہ مقدمات درج ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے جی۔ خیر یہ تو ایک پارٹ ہے، یہ انہی نے نواز شریف صاحب نے ہدایت دی تھی۔ خیر شہباز شریف صاحب کو ایک تو مریم صفدر صاحبہ کا تھا کہ میری عدم موجودگی میں کوئی گڑبڑی نہ ہو جائے، لہٰذا وہ خود جان بوجھ کے آئی تھیں، سربراہی اجلاس میں شریک ہوئیں، اور وہ ڈومیننٹ رہیں جی، ان کی گرپ انہی کی تھی۔ ظاہر مریم صفدر سے مراد ہے نواز شریف صاحب، تو شہباز شریف صاحب پھر نواز شریف صاحب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اکیلے ہوتے تو وہ زیادہ اچھی گفتگو کرتے، تو وہ پھر رپورٹنگ بھی بعد میں کرنی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے، بھائی صاحب نے یہ کام غلط کیا۔ خیر اس کے بعد اب ایک اور چیز ہوئی جی، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی یہ چیپٹر کلوز ہونا چاہیے، اب دوبارہ اس مسئلے پہ بات نہیں ہونی چاہیے، پی ڈی ایم میں واپسی ہونی ہے نہیں ہونی، اس کو بند کر دیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے جلسوں کا بات کی گئی، اور کیا کہنا چاہیے، 2 جلسے اعلان کیے گئے ہیں، 4 جولائی کو سوات اور 29 جولائی کو کراچی میں، 14 اگست کو یوم آزادی منائیں گے، اور اس طریقے سے یہ جلسے کیے گئے۔ پھر ایک اور بات بھی زیر بحث آئی، اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی کو چھوڑیں، ہم استعفوں کی بات کرتے ہیں، ہمیں استعفے دے دینی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ بہت زیادہ بضد ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ بھی، اور اس کی ریزن ایک ہی ہے کہ کیوں استعفے، اس میں یہ ہے کہ جب تک یہ پارلیمان رہے گا، صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی رہے گی، قومی اسمبلی رہے گی، شہباز شریف صاحب
اور حمزہ شہباز کا اسکوپ موجود رہے گا۔ تو اس اسکوپ کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اسمبلیوں سے نکلیں، سڑکوں پہ آئیں، اور یہ شہباز شریف صاحب کا اور حمزہ شہباز کا جو ایک تھوڑا سا چانس موجود ہے کہ کسی وقت بھی یہ پھدک سکتے ہیں، ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں اس بارے میں ہنوز دلی دور است۔ پھر جو اصل بات ہے، دفاعی اور خارجہ حال پہ ادارے ان کیمرہ بریفنگ دیں جی۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں انہوں نے کہا کہ دفاع اور خارجہ امور جو ہیں وہ بڑے حساس ہو چکے ہیں، اور صورتحال خطے میں بڑی تشویشناک ہے، اور پاکستان ان صورتحال میں نبرد آزما ہے، اور پاکستان خاص طور پہ افغانستان کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ ہے، اور ایران کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں بڑی ہی سینسٹیو نوعیت کی ہیں۔ پھر امریکی ایئر بیس کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم صفدر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ دفاعی اور خارجہ صورتحال پہ ادارے ان کیمرہ بریفنگ دیں۔ اداروں سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ افواج پاکستان اور ISI ہمیں بریفنگ دیں، اور بریفنگ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو بریفنگ دی تھی اس کا کیا ہوا، اور ابھی تو یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی رابطہ ہی نہیں رکھنا۔ ایون زبیر صاحب کی اچھی خاصی کلاس لی گئی ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا جی کہ صلح ہو گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے مزاحمت بھی جاری رکھنی ہے، لیکن ہمیں بریفنگ دی جائے۔ وہ بریفنگ تو ایک بہانہ ہے، صرف یہ ہے کہ براہ راست وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ٹاکرا واکرا ہو تاکہ دوبارہ سے ہم کوئی درمیانی راستہ نکالیں، اور جو پرانا نیریٹو دینے کی وجہ سے جو بہت زیادہ تلخیاں ہیں ان تلخیوں کو کم کیا جائے۔ تو یہ ہے معاملہ، ایک طرف ایک انتہا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کریں، کوئی گپ شپ کا بہانہ تلاش کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔